بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 19 جس میں ہم لیں گے چوتھا سال مدنی دور کا۔ تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ رجیع کا حادثہ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کے بعد دشمنوں کی ہمت بہت بڑھ گئی اور بعض نے دھوکے دینا شروع کر دیا۔ صفر 4 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل اور قارا قبیلوں کے کچھ افراد نے کہا کہ ان کے لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا جائے۔ آپ نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے۔ عدل اور قارا والوں نے دھوکہ دیا۔ بنو لحیان نامی قبیلے کو صحابہ کے خلاف ابھارا۔ بنو لحیان نے صحابہ کو گھیر لیا اور تیروں کی بوچھار سے 7 صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کر دیا۔ باقی 2 یعنی خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور ایک صحابی کو قتل کر دیا۔ اسباق و عمل۔ صحابہ کرام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دین کی قدر کیجیے، امت مسلمہ میں قرآن و حدیث اور سیرت کی تعلیم کو عام کیجیے اور بہترین انداز میں دین کی دعوت کو پیش کرنے کی غرض سے بچوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف پروگرامز بنائیے۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ بئر معونہ کا حادثہ۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو اور معونہ جگہ کا نام ہے۔ رجیع کے حادثے کے بعد اسی مہینے بئر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ عامر بن مالک نامی شخص کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے 70 صحابہ کو اہل نجد کی طرف روانہ کیا۔ بئر معونہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے، مگر اس نے کسی کو اشارہ کیا تو حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ مرتے وقت انہوں نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد بقیہ صحابہ کو گھیر لیا گیا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے دفاع میں لڑائی کی۔ 2 صحابی کے علاوہ سب شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ دھوکے سے شہید کیے گئے تھے، اس لیے حادثہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان غدار قاتلوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک نماز فجر میں بد دعا کی۔ اسباق و عمل۔ حرام رضی اللہ عنہ کے موت کے وقت کے کلمات بتاتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان کتنا عظیم تھا۔ دین کی دعوت میں مشکلات آ سکتی ہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ظالموں کے خلاف نماز فجر میں بد دعا کی جا سکتی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، بنو نضیر کی جلاوطنی۔ بنو نضیر مدینہ میں آباد ایک یہودی قبیلہ تھا اور مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کے پاس 2 مقتولین کی دیت کے بارے میں بات چیت کے لیے گئے۔ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہود نے سازش کی کہ آپ کے اوپر چکی کا پتھر گرا کر آپ کو کچل دیا جائے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تو آپ وہاں سے نکل آئے۔ چونکہ یہ خطرناک قسم کی سازش تھی، اس لیے آپ نے بنو نذیر کو 10 دن میں مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ بنو نضیر نے نہیں مانا تو صحابہ نے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ ادھر مدینہ کے منافقین نے بھی یہود کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ جھوٹے نکلے۔ اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ وہ مضبوط قلعوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں لے کر چلے جائیں۔ یہ لوگ مدینے سے خیبر اور شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسباق و عمل۔ آپس میں طے ہونے والے معاہدے پر عمل کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ اصل مدد اللہ کی مدد ہے، اس کے سامنے کوئی قلعے یا ہتھیار فائدہ نہیں دے سکتے۔ یہود کی جانب سے ہونے والی بغاوت اور سازش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے باہر کر دیا۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ پہلے دور میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی 5 سالوں میں تقریباً 8 پاروں کے برابر۔ 1 سے 5 اور 28ویں پارے کو یاد رکھیے۔ اور اس دور میں 4 ہجری میں النساء، الحدید اور الحشر نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ ان حالات میں اللہ کی جانب سے کس طرح کی ہدایت دی گئی تھی۔ حدیث۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تزکیے یعنی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو بڑھانے کے لیے ہزاروں نصیحتیں کی ہیں۔ یہ بہترین خزانہ ہیں ہماری دنیا و آخرت کی ترقی کا، اس لیے روزانہ حدیث ضرور پڑھیے۔ تو اب ہم اعادہ کرتے ہیں، ہم نے مدنی زندگی کے چوتھے سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی پر ان کی مشق کیجیے۔ رجیع، بئر معونہ، بنو نضیر۔ رجیع، بئر، نضیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔